السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تفاضل اہل الایمان فیہ و رجحان اہل الیمن فیہ۔ یہ باب ہے اہل ایمان کا ایمان میں مختلف فضیلتوں والا ہونا اور اہل یمن کا ایمان میں افضل ہونا، اس کے بیان میں۔ تفاضل کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پر فضیلت رکھنا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں، اور اس باب میں جو احادیث امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے جو ذکر کی ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام ایمان والے برابر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایمان شدت و ضعف کے اعتبار سے کم و بیش ہوتا ہے، تفاضل ہوتا ہے۔ کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کسی کا ایمان کم ہوتا ہے، لیکن کمی بیشی جو ہوتی ہے وہ مقدار میں نہیں ہوتی ہے بلکہ شدت و ضعف کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یہی احناف کا مذہب ہے، جبکہ شوافع یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ایمان وہ خود کم و بیش ہوتا ہے اور مقدار میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ اختلاف راجح ہے اس اختلاف کی جانب کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے۔ تو احناف کے نزدیک ایمان ایک بسیط ہے، صرف اور صرف تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے، اذعان کا نام ایمان ہے، تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایمان ہے احناف کے نزدیک، اور جمہور محققین کے نزدیک اعمال صالحہ ایمان کا جز نہیں ہے، جبکہ شوافع اس بات کے قائل ہیں کہ اعمال صالحہ وہ ایمان کا جز ہیں، لیکن وہ بھی ایسا جز اور ایسا رکن مانتے ہیں جو کہ سقوط کا احتمال رکھتے ہیں۔ لہذا اگر کسی شخص نے اعمال صالحہ کو چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں وہ شخص ایمان سے خارج نہیں ہوگا شوافع کے نزدیک بھی، کیونکہ تصدیق باقی ہے۔ بہرحال احناف کے نزدیک ایمان میں تفاوت وہ شدت و ضعف کے اعتبار سے ہوگا، کیفیت کے اعتبار سے ہوگا۔ اگرچہ شوافع اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان کا تفاوت وہ مقدار کے اعتبار سے ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے اعمال صالحہ جب ان کے نزدیک ایمان کا جز ہیں تو اب جتنے زیادہ اعمال جس کے ہوں گے اتنا ایمان اس کا بڑھا ہوا ہوگا، اور جتنے اعمال صالحہ کم ہوں گے اتنا ہی اس کا ایمان کم ہوگا۔ تو ان کے نزدیک ایمان کمی بیشی کو قبول کرتا ہے، احناف کے نزدیک ایمان کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا جو احادیث یا جو آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں بظاہر کہ ایمان کم و بیشی کو قبول کرتا ہے، ایمان کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے، تو امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا وہاں پر ایمان کی کمی بیشی نفس ایمان اور حقیقت ایمان میں کمی بیشی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے مؤمن بہی کے اعتبار سے، یعنی احکام سب یکے بعد دیگرے حاضر ہوئے ہیں، یکے بعد دیگرے احکام آئے ہیں، تو ایک آدمی نے آج جو حکم آیا اس پر ایمان رکھ لیا،
تو اور پھر کل جو حکم آیا اس پر ایمان رکھ لیا۔ تو یہ کمی بیشی جو ہے وہ مؤمن بھی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ نفس ایمان میں۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ حضرت امام اعظم نے جو یہ جواب دیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متصور ہے، کیونکہ وہ وحی کا زمانہ تھا۔ تو آج جو احکام نازل ہوئے، کوئی سارے احکام ایک وقت میں نازل نہیں ہوئے، تو جو احکام آج نازل ہوئے ان پر ایمان لے آیا، پھر کل جو نازل ہوئے ان پر ایمان لایا، پھر بعد میں جو احکام نازل ہوئے ان پر ایمان لایا۔ اس طرح سے ایمان بڑھتا رہتا تھا مومن بھی کے اعتبار سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو اب مومن بھی کا اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے حضرت امام اعظم کا یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی تک محدود رہے گا۔ جبکہ محققین نے ہماری یہ فرمایا کہ یہ جواب آج بھی متصور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے وقت میں بھی ہر انسان کو تمام احکام شرعیہ ایک وقت میں معلوم نہیں ہوتے، بلکہ وہ جب پڑھتا ہے تو پڑھنے کے لحاظ سے کچھ احکام آج معلوم ہوتے ہیں، کچھ کل معلوم ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے تمام تر احکام اس کی پوری زندگی میں بھی سب معلوم نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس لحاظ سے مومن بھی کے اعتبار سے جو امام اعظم نے جواب دیا ہے، یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد بھی متصور ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت و رضوان نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد بھی یہ جواب متصور ہے۔ اور ایک جواب وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ جن آیات اور احادیث سے کمی بیشی معلوم ہوتی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، وہ ان احادیث اور آیات سے مراد شدت و ضعف کے اعتبار سے مراد ہے کہ شدت و ضعف کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی ہے، نہ کہ مقدار میں کمی بیشی۔ اس لیے ہر ایمان والے کا ایمان جو ہے وہ نفس ایمان سب کے پاس برابر ہے، ہاں شدت و ضعف میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہی احناف کا قول تھا جو ہم نے خلاصے باب کے طور پر بیان کر دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب کے تحت جو حدیثیں ذکر کریں گے، ان حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ان سے ہے اور یہ ایمان والے ہیں، اور یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ یہ دل کے اعتبار سے بڑے نرم ہیں۔ تو اب ان احادیث سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ سرکار نے فرمایا کہ الایمان یمان، ایمان یمانی ہے، یعنی یمن والا ہے، ایمان سے ہے، ایمان جو ہے وہ یمن سے ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات یہ آئے گی، احادیث میں تو یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ یمان سے ہے، یعنی یمن سے ہے، حکمت جو ہے وہ یمنیہ ہے، تو اسلام اور ایمان کا مبدا تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ایمان یمن سے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہمارے محدثین نے الگ الگ بتائے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی نسبت اہل یمن کی طرف کی ہے، تو وہ ایمان کی نسبت اہل یمن کی طرف وہ حقیقی نسبت نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے ایمان کا آغاز ہوا، مکہ مکرمہ سے ایمان کا آغاز ہوا، لیکن اس ایمان کی حفاظت وہ اہل یمن کریں گے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نسبت اہل یمن کی جانب کر دی ہے۔ بعض محدثین نے یہ جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یمن سے مراد، جہاں پر سرکار نے یہ فرمایا الایمان منہ،
ایمان جو ہے وہ یمن سے ہے۔ جہاں پر یمن سرکار نے فرمایا کہ یمن سے ایمان ہے، اس سے مراد سرکار کی مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے ان مکہ من تہامتا و تہامتا من ارض الیمن، کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ تہامہ سے ہے، تہامہ کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، اور تہامہ یہ سرزمین یمن سے ہے، تو اس لحاظ سے مکہ کو بھی یمن سے کہہ دیا جاتا ہے۔ جب مکہ کو اس جہت سے یمن سے کہہ دیا گیا تو سرکار نے جو یہ فرمایا الایمان یمان یا الایمان منہ، کہ یمن سے ایمان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یمن سے ایمان ہے، بلکہ مکہ مکرمہ کی طرف سرکار کا اشارہ ہے۔ اور بھی ہمارے محدثین نے یہاں پر جواب دیے ہیں، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا، اس کا ایک جواب یہ بھی ذکر کیا محدثین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلام فرمایا تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام تبوک میں تھے۔ ایسے وقت میں مقام تبوک میں جب سرکار تھے تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یمن اور مکہ، یمن جو تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ جو ہیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یمن کے دونوں کے بیچ میں مکہ اور مدینہ تھے جب سرکار نے یہ کلام تبوک میں فرمایا۔ تو سرکار نے یمن کی جانب اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ یمن سے ہے، اور اشارہ بھی فرمایا سرکار نے ناحیہ یمن کی جانب، یعنی یمن کے ایک گوشے کی جانب، اور یمن کا ایک گوشہ کی طرف جب اشارہ کیا تو محدثین نے فرمایا یہاں پر اس گوشے سے سرکار کا اشارہ جو تھا وہ در حقیقت مکہ مکرمہ کی جانب اور مدینہ منورہ کی جانب تھا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا الایمان یمان، لہذا یمن کی طرف ایمان کی نسبت کی، اور مراد ہے اس سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں یمن کے گوشوں میں سے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں جو ایک رکن ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یمن کا ہے؟ نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی جہت یمنی ناحیہ اور یمنی زاویہ اور یمنی گوشے کی جانب اس کی جہت ہے، رخ ہے، اس لیے اس کو رکن یمانی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے محدثین نے خلاصہ نکلا کہ جن روایتوں میں سرکار نے یہ فرمایا کہ ایمان یمان سے ہے یا یمن سے ہے یا ایمان یمانی ہے، جن روایتوں میں سرکار نے ایسا فرمایا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آج ملک یمن ہے وہ مبدأ ایمان ہے، نہیں، مبدأ ایمان تو مکہ و مدینہ ہے، اور مکہ اور مدینہ ہی محدثین نے فرمایا یہاں پر یمن سے مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ اور مدینہ یہ یمن کے گوشوں میں سے ایک گوشہ ہے۔ یہ مراد ہوگی جو احادیث امام مسلم نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ اب ان احادیث سے ترجمۃ الباب سے مناسبت کیسے ہوگی؟ ایک تو یہ مناسبت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمنی لوگ جو ہیں وہ اپنے دل کے لحاظ سے بڑے نرم ہوتے ہیں۔ اب ہم نے بتایا کہ یمن جہاں پر سرکار نے ذکر کیا ہے وہ اس سے مراد مکہ اور مدینہ ہے، تو اب یمنی سے اہل یمن سے مراد اب کون ہوں گے؟ مکہ و مدینہ کے والے ہوں گے۔ تو اسی لیے ہمارے محدثین نے فرمایا کہ اہل یمن سے مراد احادیث میں انصار ہیں،
کیونکہ انصار نے پریشانی کے عالم میں بھی مسلمانوں کی مدد کی، ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں کو ربط حاصل ہوا، مضبوطی ملی اور ایمان پر مسلمان قائم رہے۔ انصار نے مسلمانوں کی بھی مدد کی، اسلام کی بھی حمایت کی۔ تو اب اہل یمن جو حدیث پاک میں مذکور ہوں گے اس سے مراد انصار ہوں گے۔ تو اب سرکار نے فرمایا کہ انصار جو ہیں، اب اس معنی کر اب حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ انصار وہ دلوں کے اعتبار سے بڑے رقیق ہوتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں رحم اور نرمی ہوتی ہے، یہ معنی ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے کہ دل وہ چیز ہے کہ ایمان کا تعلق اسی سے ہے، کیونکہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اور نرم دل کے لحاظ سے انصار کو یا اہل یمن کو سرکار نے نرم فرمایا، اور اس سے مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ شرائع اسلام اور ایمان کے تقاضوں کے لحاظ سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ایمان کے لیے ان کے دل کشادہ ہو جاتے ہیں، اسلام اور اسلام والوں کے لیے ان کے دل کشادہ ہیں۔ اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن یعنی انصار کو دیگر لوگوں پر فضیلت بخشی اور رجحان دکھایا کہ ان کا ایمان زیادہ قوی اور راجح ہے۔ تو اس معنی کر ترجمۃ الباب کے ایک ٹکڑے سے مناسبت ہوئی، اور ترجمۃ الباب کا ایک پہلا ٹکڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کا متفاضل ہونا۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک گروہ کو سرکار نے افضل قرار دیا اور ان کے ایمان کو مضبوط قرار دیا، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان سب کے یکساں نہیں ہوتے، بلکہ تفاوت ہوتا ہے ایمانوں میں۔ یہی مقصود ہے امام مسلم کا بیان کرنا، اور جو ہم نے خلاصہ باب بیان کرنے سے شروع کرنے سے پہلے ہم نے خلاصہ جو ذکر کر دیا، یہی ذہن میں رکھیے۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا ابو اسامہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے تحویل سند، وحدثنا ابن نمیر، ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا ابی، مجھ سے ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نمیر نے۔ اب تحویل سند ایک دوسری بھی سند امام مسلم ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا ابو قریب، ہم سے حدیث بیان کی ابو قریب نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا ابن ادریس، ہم سے حدیث بیان کی ابن ادریس نے۔ اب ان تمام لوگوں نے کلہم عن اسماعیل ابن ابی خالد، یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں اسماعیل ابن ابی خالد سے۔ تحویل سند پھر، وحدثنا یحیی بن حبیب الحارثی، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن حبیب حارثی نے، واللفظ لہو، اور ان کے بھی الفاظ وہی ہیں جو دوسروں کے ہیں۔ قال انہوں نے کہا، حدثنا معتمر عن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی معتمر نے روایت کرتے ہوئے اسماعیل سے۔ تو اسماعیل ابن ابی خالد سے سب نے روایت کی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحویل سند کے طور پر مختلف سندیں ذکر کر دیں، اور یہ بتایا ان تمام راویوں نے روایت اسماعیل ابن خالد سے، ابن ابی خالد سے تمام نے روایت کی۔ قال سمعت قیسا، حضرت اسماعیل کہتے ہیں میں نے قیس کو روایت کرتے ہوئے سنا، قیسا یروی عن ابی مسعود، میں نے قیس کو سنا ہے روایت کرتے ہوئے کہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو مسعود سے۔ قال انہوں نے کہا، اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ نحو الیمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یمن کی طرف اشارہ فرمایا۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، الا سنو، ان الایمان ہاہنا، ایمان یہاں ہے، وان القسوۃ وغلظ القلوب فی الفدادین، اور سنگ دلی، یہاں پر ان القسوۃ، قسوۃ کا معنی ہوتا ہے دلوں کا سنگ ہو جانا،
سخت ہو جانا، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو وہ دل اتنے سخت ہو گئے، قرآن نے فرمایا کہ وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیونکہ پتھر سے زیادہ سخت قرآن نے اس لیے فرمایا کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پگھل جاتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشمے نکل جاتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو خشیت الہی کی بنا پر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دل اتنے سنگ ہو جاتے ہیں، ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ ایک اللہ کا نبی بھی ان کے سامنے احکام شرعیہ اور پیغام الہی کو بیان کرتا رہے تب بھی یہ دل نہیں پگھلتے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو یہ دل پتھر کی طرح یا تو سخت ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ بہرحال سرکار نے فرمایا الا ان الایمان ہاہنا، سنو ایمان یہاں ہے، یعنی اشارہ کر کے فرمایا یمن کی طرف۔ یمن سے کیا مراد ہے وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلْظَ الْقُلُوبِ، غلظ القلوب کا معنی ہوتا ہے دلوں کا سخت ہو جانا، بے شک سنگ دلی اور دلوں کا سخت ہونا فی الفدادین، فدادین میں ہے۔ فدادین یہ فداد کی جمع ہے تشدید کے ساتھ، بعض لوگوں نے فدادین پڑھا ہے اسے، لیکن علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ فداد کی جمع فدادین ہے، اور فدادین سے مراد وہ لوگ ہیں چونکہ فداد کا معنی ہوتا ہے گائے، جس کو جوتنے وغیرہ کے کھیت زمین کو جوتنے اور کاشتکاری کرنے میں جس کو کام میں لایا جاتا ہے۔ تو اب فدادین سے مراد وہ لوگ ہوں گے کہ جو ایسے گاؤں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی دیہاتی لوگ جو کہ کاشتکاری کرتے ہیں، تو کاشتکار مراد ہوں گے اور یا دیہاتی مراد ہوں گے۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا ان القسوة وغلظ القلوب فی الفدادین، نبی کریم نے فرمایا کہ بے شک سنگ دلی وہ کسانوں اور دیہاتیوں میں ہوتی ہے۔ اندہ اصول اذناب الابل، یہ اندہ اصول اذناب الابل جو ہے یہ فدادین کا ہی ذکر ہے در حقیقت۔ اندہ اصول اذناب الابل، اونٹ کی دموں کے جڑوں کے پاس، یعنی جو دیہاتی لوگ اونٹوں کے ساتھ میں رہتے ہیں اور جانوروں کا قرب ان کے ساتھ رہتا ہے، یہ قرب بیان کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا عند اصول اذناب الابل، اونٹ کے ذنبن کی جمع ہے اذناب، اونٹ کے دموں کی اصول اصل کی جمع، اصل کا معنی ہوتا ہے جڑ، اونٹوں کی دموں کی جڑوں کے پاس، حیث یطلع قرن الشیطان، تو سرکار نے اشارہ یمن کی طرف فرمایا تھا، حیث یطلع قرن الشیطان، سرکار نے فرمایا کہ جہاں سے شیطان کے دونوں سینگ نمودار ہوں گے۔ تو سینگوں سے مراد علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا ہے، سینگوں سے مراد شیطان کے سر کے دونوں کنارے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہاں پر قرن الشیطان سے مراد کہ حقیقت میں سینگ نہیں ہے، بلکہ قرن شیطان سے مراد یہ ہے کہ شیطان کے باتوں کو قبول کرنے والے لوگ یعنی کفر والے لوگ مراد ہیں قرن سے۔ حیث یطلع قرن الشیطان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سنگ دلی جو ہوتی ہے وہ دیہاتیوں میں ہوتی ہے، جن کی زندگی جانوروں کے ساتھ گزرتی ہے، جانوروں کے ساتھ جن سے وہ کاشتکاری وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ حیث یطلع قرن الشیطان، اور جہاں پر شیطان کے دونوں سینگ نمودار ہوں گے۔ اب وہ کون دیہاتی مراد تھے سرکار؟ تو یہاں پر فدادین سے بدل ہے فی ربیعہ و مضر، یعنی سنگ دلی جو ہے وہ فدادین میں ہے، یعنی قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر میں ہے، تو یہ اسی سے بدل واقع ہے۔
مراد یہ ہے کہ سرکار نے ایمان کی نسبت یمن کی جانب کی، جبکہ سنگ دلی کی نسبت سرکار نے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کی جانب کی۔ اب ایمان، سرکار نے فرمایا الا ان الایمان ہا ہونا، ایمان یہاں ہے، کسی روایت میں الایمان منہا، ایمان وہاں سے ہے یعنی یمن سے ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ سرکار نے اشارہ فرمایا، تو محدثین نے فرمایا کہ یہاں پر یمن سے مراد یا یمان سے مراد وہ مکہ اور مدینہ ہیں، جیسے کہ ہم نے شروع میں توضیح کر دی ہے۔ حدثنا ابو الربیع الزہرانی، ہم سے حدیث بیان کی ابو ربیع زہرانی نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنا حماد بن زید، ہمیں خبر دی حماد بن زید نے، قال حدثنا ایوب، ہم سے حدیث بیان کی ایوب نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا محمد، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن سیرین نے، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے، قال، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاء اہل الیمن ہم ارق افئدۃ، نبی کریم نے فرمایا کہ اہل ایمان آئے، یہ لوگ، افئدہ یہ فؤاد کی جمع، ارق یہ رقت سے بنا ہے، تو سرکار نے فرمایا یہ لوگ دلوں کے اعتبار سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ الایمان یمان، سرکار نے فرمایا کہ ایمان یمان والا ہے، یمان سے ہے، یا ایمان کی نسبت سرکار یہاں پر یمن کی جانب کر رہے ہیں، اور کہا الایمان یمان والفقہ یمان، اور فقہ سے مراد یہاں پر سمجھ ہے، دینی سمجھ ہے، والحکمت یمانیہ، اور سرکار نے فرمایا حکمت وہ حکمت یمانیہ ہے۔ تو یہاں پر فقہ کا جو ذکر ہے، فقہ سے مراد ہے دین میں سمجھ، نہ کہ فقہ سے مراد یہ والا فقہ جو ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ فقہ تو اس کی تو تدبین بعد میں ہوئی، تو یہاں پر حدیث میں فقہ سے مراد دین میں سمجھ ہے، والفقہ یمان، یعنی سرکار نے ایمان کی نسبت یمان کی جانب کی، اس سے مراد یہ ہے کہ یمن کے لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، ایسے ہی دینی سمجھ میں بھی وہ لوگ بالا تر ہوتے ہیں، اور فرمایا والحکمت یمانیہ، حکمت یمانیہ ہے۔ حکمت یمانیہ، یمانیہ کو یا کی تشدید کے ساتھ بھی بعض لوگوں نے پڑھا، اور جمہور اہل عربیہ نے یا کی تخفیف یعنی یمانیہ، یمانیہ پڑھا، یمانیہ، اور بعض نے تشدید کے ساتھ یمانیہ ایسے پڑھا۔ بہرحال حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو حکمت کے بارے میں علامہ نووی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ حکمت نام ہے اس علم کا جو متصف بالاحکام ہو اور جو مشتمل ہو اللہ کی معرفت پر، تو ایسا علم جو کہ معرفت الہی پر مشتمل ہو، تو ایسے علم کو حکمت کہتے ہیں۔ بلکہ یہ کہو کہ علم اگر اپنے کمال کو پہنچ جائے، جس میں عمل بھی شامل ہو، معرفت الہی پر جو مشتمل ہو، تو اگر علم اپنے کمال کو پہنچ جائے تو وہی علم حکمت ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حکمت سے مراد نفس کو صاف ستھرا اور مہذب بنانا ہے، حق کو ثابت کرنا ہے اور حق پر عمل کرنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، نفسی خواہشات کی اتباع نہ کرنا ہے، باطل کو باطل قرار دینا ہے، یہ ہے حکمت۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہم ارق افئدۃ، یہ لوگ دلوں کے اعتبار سے زیادہ نرم ہیں، الایمان یمان، ایمان یمانی ہے، والفقہ یمان، اور فقہ بھی یمانی ہے، والحکمت یمانیہ، اور حکمت وہ یمانی ہے۔ اب یہاں پر یمان سے کیا مراد ہے؟ میں نے بتا دیا کہ ہمارے محدثین نے فرمایا ہے کہ یمان سے مراد یہاں پر مکہ اور مدینہ ہے، کیونکہ وہی ایمان کا مصدر و منبع ہیں۔ اب کیوں مراد ہے مکہ و مدینہ؟ اس کی وجہ بھی ہم نے ذکر کر دی ہے ابتدائے درس میں۔
حدثنا محمد بن مسنہ قال حدثنا ابن ابی عدی، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مسنہ نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عدی نے تحویل سند۔ وحدثنی عمرو الناقد، مجھ سے حدیث بیان کی عمرو ناقد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا اسحاق ابن یوسف الازرق، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن یوسف الازرق نے، کلاہما عن ابن عون، یہاں پر یہ اسحاق ابن یوسف اس والی سند میں اور پہلی والی سند میں ابن ابی عدی، دونوں لوگ یہ روایت کرتے ہیں عن ابن عون سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن محمد، حضرت محمد ابن سیرین سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، قال انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسی جیسی پوری حدیث ہے جو آگے سرکار نے اس سے پہلے حدیث میں جو گزرا، کیا جا اہل الیمن ہم ارق افئدۃ الایمان یمانی والفقہ یمانی والحکمت یمانیہ، تو بے مثلی یعنی ویسے ہی سرکار نے فرمایا۔ تو ماقبل میں جو حدیث ہے اسی حدیث کی دوسری سند امام مسلم نے یہاں پر ذکر کر دی، حدیث وہی ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے اور متعدد راویوں نے اس کی روایت کی ہے۔ وحدثنی عمرو الناقد وحسن الحلوانی، امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی عمرو ناقد نے اور حسن حلوانی نے، قال دونوں نے کہا حدثنا یعقوب، ہم سے حدیث بیان کی یعقوب نے، وہ ابن ابراہیم ابن سعد، اور یہ یعقوب جو ہیں یہاں پر وہ ان سے مراد ابن ابراہیم ابن سعد ہیں، قال انہوں نے فرمایا حدثنا ابی، ہم سے حدیث بیان کی ابی نے، میرے والد نے، روایت کرتے ہوئے عن صالح سے، حضرت صالح سے۔ تو یہاں پر یعقوب جو ہیں وہ ابن ابراہیم ابن سعد ہیں، تو اب وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی، ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے، تو یعقوب کے والد ابراہیم ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی روایت کرتے ہوئے عن صالح عن الاعرج، حضرت صالح سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، قال انہوں نے کہا قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتاکم اہل الیمن، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، ہم اضعف قلوبا، وہ دلوں کے لحاظ سے کمزور ہیں، یعنی اتنے کمزور دل ہے، کمزوری سے مراد یہ نہیں ہے کہ دل اپنی بیماری کے لحاظ سے کمزور ہے، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ ان کے دل بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، یہ معنی ہے اضعف قلوبا کا، کہ سرکار نے فرمایا وہ دلوں کے لحاظ سے ضعیف تر ہیں، وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، اور یہاں پر افئدہ بھی فؤاد کی جمع ہے، اس کا معنی بھی دل، اور دلوں کے لحاظ سے وہ نرم ہیں، الفقہ یمان والحکمت یمانیہ، اور سرکار نے فرمایا فقہ یمانی ہے اور حکمت یمانیہ ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ مفہوم حدیث وہی ہے ما قبل والی، لیکن لفظ تھوڑے سے بدل گئے، اس لیے امام مسلم نے یہاں پر دوسری سند سے جو لفظ بدلے ہوئے تھے وہ حضرت امام مسلم نے وہ سند بھی یہاں ذکر کر دی، مفہوم حدیث کا وہی ہے جو ہم بتا چکے ہیں۔ حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے، قال انہوں نے کہا قرأت علی مالک، میں نے امام مالک کے پاس یہ بات پڑھی، عن ابی الزناد، روایت کرتے ہوئے ابو الزناد سے، وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأس الکفر نحو المشرق، کفر کی آماج گاہ اور کفر کا منبع اور مصدر مشرق کی طرف ہے، والفخر والخیلاء فی اہل الخیل، اور فخر اور گھمنڈ یہ اونٹ والوں میں ہے، گھوڑے والوں میں ہے، والابل اور اونٹ والوں میں ہے، الفدادین کہ جو کہ کاشتکار اور دیہاتی ہیں، اہل الوبر والسکینہ فی اہل الغنم، جو دیہاتی ہیں اور بور والے ہیں، بور کا معنی اونٹ، اونٹوں والے ہیں، والسکینہ فی اہل الغنم، اور اطمینان و سکون
اور تواضع وہ بکری والوں میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الکفر نحو المشرق، کفر کی آماج گاہ اور منبع و مصدر وہ مشرق ہے، مشرق کی جانب ہے۔ سرکار نے بعض محدثین نے فرمایا اس سے اشارہ نجد کی جانب تھا، اور سرکار نے فرمایا یہی کفر اور شرک کا منبع ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ نجد سے ہی دیوبندیت اور نجدیت جو ہے وہ نجد ہی سے پھیلی۔ سرکار کا فرمان اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ حدثنا یحییٰ ابن ایوب، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن ایوب نے اور قتیبہ نے، وابن حجر اور ابن حجر نے، وہ یہ تینوں روایت کرتے ہیں عن اسماعیل ابن جعفر، حضرت اسماعیل ابن جعفر سے قال، انہوں نے کہا، قال ابن ایوب نے کہا حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، یعنی انہوں نے حدثنا اسماعیل کہا، قال اخبرنی، اور اسماعیل نے کہا ہمیں خبر دی، مجھے خبر دی، علا نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، عن ابی ہریرہ، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا الایمان یمان والکفر قبل المشرق، ایمان یمان سے ہے اور کفر مشرق کی طرف ہے، والسکینۃ فی اہل الغنم، اور سکون و اطمینان اور تواضع وہ بکری والوں میں ہے، والفخر والریا فی الفدادین، اور فخر اور ریاکاری وہ دیہاتیوں میں ہے، اہل الخیل والببر، جو کہ اونٹ والے اور گھوڑے والے ہیں۔ وبر در حقیقت اونٹوں کو کہتے ہیں۔ وحدثنی حرملۃ بن یحییٰ، مجھ سے حدیث بیان کی حرملہ ابن یحییٰ نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنا ابن وہب، ہمیں خبر دی ابن وہب نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنی یونس عن ابن شہاب، مجھے خبر دی یونس نے روایت کرتے ہوئے ابن شہاب سے، قال، انہوں نے کہا اخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن، مجھے خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، وہ فرماتے ہیں ان ابا ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا، کیا لفخر الخیلاء فی الفدادین اہل الوبر والسکینۃ فی اہل الغنم، سرکار نے فرمایا الفخر، یہ الفخر ہے، الفخر والخیلاء، فخر اور گھمنڈ یہ فدادین میں ہے، دیہاتیوں میں ہے، کسانوں میں ہے، اہل الببر جو کہ اونٹوں والے ہیں، والسکینۃ فی اہل الغنم، اور اطمینان و سکون اور تواضع اور انکساری یہ اہل غنم میں ہے، بکری والوں میں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وحدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنا ابو الیمان، ہمیں خبر دی ابو الیمان نے، وہ فرماتے ہیں اخبرنا شعیب عن الزہری، ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، بہذا الاسناد مثلہ، اسی سند کے ساتھ اسی جیسی، یعنی جیسے ماقبل میں حدیث گزر گئی وہی پوری حدیث انہوں نے بیان کی۔ وزادہ الایمان یمان والحکمت یمانیہ، ماقبل کی حدیث جو گزری اس میں یہ تھا کہ سرکار نے فرمایا الفخر والخیلاء فی الفدادین اہل الوبر والسکینۃ فی اہل الغنم، یہ ہے۔ جبکہ امام زہری نے جو یہ روایت کی ہے اسی سند کے ساتھ، تو انہوں نے جب حدیث ذکر کی تو پوری حدیث تو ویسی ہی ہے، لیکن اضافہ، ان لفظوں کا اضافہ ہے ان کی حدیث میں، کیا انہوں نے فرمایا کہ الایمان یمان والحکمت یمانیہ، یہ زیادہ کر دیا۔ حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو الیمان عن شعیب عن زہری، ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن عبد الرحمن نے، وہ فرماتے ہمیں خبر دی ابو الیمان نے، وہ روایت کرتے ہیں شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، قال، انہوں نے فرمایا حدثنی سعید بن المسیب، مجھ سے حدیث بیان کی سعید بن مسیب نے، کیا ان ابا ہریرہ قال، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
جا اہل الیمن ہم ارق افئدۃ، کہ اہل یمن آئے اور یہ لوگ قلوب اور دلوں کے اعتبار سے نرم دل ہوتے ہیں، وَأَضْعَفُ قُلُوبًا، اور دلوں کے اعتبار سے ضعیف ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا آگے الایمان یمانی، ایمان جو ہے وہ یمانی ہے، اور حکمت جو ہے یمانیہ ہے۔ والسکینۃ فی اہل الغنم، اور سرکار نے فرمایا کہ تواضع اور انکساری، اطمینان و سکون اہل غنم میں ہے۔ والفخر والخیلاء فی الفدادین، اور فخر و گھمنڈ اور تکبر یہ فدادین یعنی دیہاتیوں میں، کسانوں میں ہے۔ اہل الببر، جو کہ اونٹ والے ہیں۔ قبلہ مطلع الشمس، اور کس جہت میں ہے؟ سورج کے طلوع ہونے کی طرف، یعنی مشرق کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و ابو قریب، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے، قال دونوں نے کہا حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش، ہم سے حدیث بیان کیا ابو معاویہ نے اعمش سے روایت کرتے ہوئے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی صالح، حضرت ابو صالح سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، قال انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتاکم اہل الیمن ہم الین قلوبا، کہ تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، یہ دلوں کے اعتبار سے نرم ہوتے ہیں، وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، اور دلوں کے اعتبار سے بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ الایمان یمانی والحکمت یمانیہ، رأس الکفر قبل المشرق، اور سرکار نے فرمایا کفر کی آواز گاہ جو ہے، منبع و مصدر جو ہے وہ مشرق کی جانب ہے۔ وحدثنا قتیبۃ بن سعید و زہیر بن حرب، اور ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے اور زہیر ابن حرب نے، قال دونوں نے کہا حدثنا جریر عن الاعمش، ہم سے حدیث بیان کی جریر نے روایت کرتے ہوئے اعمش سے بہذا الاسناد، اسی سند کے ساتھ، نحوہ ویسی ہی حدیث جو ماقبل میں مذکور ہے۔ ولم یذکر رأس الکفر قبل المشرق، ہاں انہوں نے اپنی حدیث میں رأس الکفر قبل المشرق کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وحدثنی محمد بن مثنى، مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا ابن ابی عدی، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عدی نے تحویل سند۔ وحدثنی بشر بن خالد، مجھ سے حدیث بیان کی بشر بن خالد نے، انہوں نے کہا حدثنا محمد، ہم سے حدیث بیان کی محمد نے، یعنی یہاں پر محمد سے مراد ابن جعفر ہیں۔ قال، ان دونوں نے کہا حدثنا شعبۃ عن الاعمش، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے روایت کرتے ہوئے اعمش سے، دیکھیے انہوں نے بھی روایت اعمش سے کی ہے، بہذا الاسناد، پوری اسی سند کے ساتھ، مثل حدیث جریر کی حدیث کی طرح جیسے کہ معقول میں گزر گئی ہے نا، اسی حدیث کی طرح پوری حدیث بیان کی۔ وزادہ، اور انہوں نے اپنی اس روایت میں یہ لفظ زیادہ کیے، کیا؟ والفخر والخیلاء فی اصحاب الابل، کہ فخر اور گھمنڈ و تکبر یہ اونٹ والوں میں ہے۔ والسکینۃ والوقار فی اصحاب الشاء، اور سرکار نے فرمایا اور یہ اضافہ کیا کہ سکینہ اور وقار اور اطمینان و سکون و تواضع یہ اصحاب شاء میں ہے۔ شاء کا یہ شاطن کی جمع ہے الشائی، اس کا معنی ہوتا ہے بکریاں، بکریوں والے میں ہے۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا عبداللہ بن الحارث المخزومی، ہم سے حدیث بیان کی اس میں اسحاق ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی عبداللہ ابن حارث مخزومی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن جریح، حضرت ابن جریح سے، قال انہوں نے کہا اخبرنی ابو الزبیر، مجھے خبر دی ابو الزبیر نے، انہ سمع جابر بن عبداللہ، انہوں نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا، یقول کہتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلظ القلوب والجفا فی المشرق، سنگ دلی اور جفا کاری مشرق میں ہے، والایمان فی اہل الحجاز، اور ایمان اہل حجاز میں ہے، ایمان اہل حجاز میں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہاں پر باب مکمل ہو گیا، باب کی توضیح ہم شروع میں کر چکے ہیں، اور امید یہ ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔